السلام علیکم. آج سوموار ہے 20 اپریل 2026. جب اللہ صبح خصوصی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور صبح سویرے جب حاضر ہیں تو خبر یہ ہے کہ ایران فی الحال تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے اسلام آباد آنے سے انکاری ہے. رات گئے سلسلے میں بڑی اہم ایفرٹس ہوتی رہیں، سفارتی کوششیں پاکستان کی جانب سے ہوتی رہیں. پرائم منسٹر کا فون بھی گیا ایرانی صدر مسعود صاحب کو، لیکن جو ٹویٹ کیا، جو پریس ریلیز آئی، اس میں مذاکرات کے حوالے سے کوئی خبر نہیں تھی. رات گئے ہزاروں شہری ایران کے تہران میں سڑکوں پر نکل آئے. حکومت سے کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اور پھر رات گئی جو ایران کی نیوز ایجنسیز ہیں، مہر، تسنیم، ارنا، انہوں نے ایرانی تحفظات اور ایرانی مطالبات کا نیا سیٹ پیش کیا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کل شام تک میرا ویلاگ ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، نیشنل میڈیا ہو، ہر جگہ ٹرمپ کا وہ اعلان زیر بحث تھا جب اس نے ٹویٹ کی صورت میں ٹروتھ سوشل پر جو پوسٹ کرتا ہے، یہ اطلاع دی کہ امریکی وفد جا رہا ہے اسلام آباد اور سوموار کو یعنی آج شام تک ان کا وفد پہنچ جائے گا. حالانکہ یہ بحث ہو رہی تھی کہ جے ڈی وینس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، اور ہم ان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. اور پھر انٹرنیشنل میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ جی منگل کو ایرانی وفد بھی پہنچ جائے گا، سوموار شام تک امریکی وفد پہنچے گا اور پھر مذاکرات کی کہانی یہاں سے شروع ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر کل رات گئے تک جو صورتحال ایرانین پس منظر سے آئی وہ بڑی الارمنگ ہے. اس وقت نازک اور پیچیدہ صورتحال ہے. مذاکرات کے اوپر ایک بار پھر خدشات کے بادل منڈلا رہے ہیں، کیونکہ جو ایران نے جن نکات کو ہائی لائٹ کیا، اور پھر رات گئے ہی جب ٹرمپ نے ایک اور ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کر کے یہ بتایا کہ ہم نے نیول بلاکیڈ جاری رکھے ہوئے ہے، بحری ناکہ بندی، اور اس بیچ میں ایک ایرانین جو ویسل تھی کوئی 900 فٹ لمبی، اس کو ہم نے وہاں روکا ہے، اس کے انجن روم میں سوراخ کیا ہے. تو اس سے مجھے خدشہ اور اس میں تقویت ہوئی کہ یہ تو مذاکرات کی جانب کہانی جاتی دکھائی نہیں دیتی. اس بیچ میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر، اور اینڈ پہ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اب میری اندر کی رائے کیا ہے. کچھ لوگوں سے بات کرنے کا اتفاق ہوا، کیونکہ اسلام آباد میں تو آج جب سے میں اٹھا ہوں رات تک جو معلومات تھیں، صورتحال یہ ہے کہ وہاں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. ریڈ زون میں آس پاس ورک فرام ہوم، اسکول بند، اور تیاریاں بھرپور طریقے سے ہو چکی ہیں. ابھی بھی امید ہے کہ ایرانی وفد آئے گا، لیکن پچھلے مذاکرات کی نسبت اس بار جو ایرانین موقف ہے وہ ذرا سخت ہے. ایران نے کسی بھی جنگ کی صورت میں اب ایک نیا محاذ بھی کھول دیا، جس میں بالخصوص سعودی عرب اور یو اے کی جو اہم تنصیبات ان کا نام لے رہی ہیں، ان کی نیوز ایجنسیز کہ دائرہ کار ہم پھیلا دیں گے. باب المندب کا ایک دفعہ پھر ذکر ہو رہا ہے. سیکویں کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں، کل شام تک تو بحث تھی نا جے ڈی وینس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، شاید ٹرمپ خود آ کے سائن کرے گا. وہ کہانی بھی ہوا ہو گئی، کیونکہ بعد میں پہلے ٹرمپ نے انکار کیا، میڈیا نے کہا کہ یہ نہیں آ رہا، صرف جیرارڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکوف آئے گا. پھر اسی وائٹ ہاؤس نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں. تو یہ بالکل لمحہ بلمحہ ایسی بدلتی صورتحال ہے، کسی شے کے اوپر بیٹ لگائی نہیں جا سکتی. البتہ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پوری مارکیٹ وہ جو جہاں پہ بیٹ لگتی ہے صورتحال کے اوپر، وہاں پہ سیز فائر اور مکمل معاہدے کی پرسنٹیج کیا آ رہی ہے، یہ ضرور مجھ سے سنیے گا. کچھ لوگ چاہتے ہیں ارشاد بھٹی صاحب کے اوپر بھی تبصرہ کروں، جو اداکارہ میرا کے ساتھ انہوں نے پوڈ کاسٹ کرنے کی کوشش کی. میرا نہیں خیال بنتا ہے، انتہائی نازیبا تھا، انتہائی نازیبا، نان پروفیشنل. بارکیف ہوا یہ ہے کہ ارنا جو ایران کی اسٹیٹ ایجنسی اور تسنیم نیوز ایجنسی، میں نے آپ کو بار بار عرض کی، جتنا میرا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ بالخصوص تسنیم اور مہر یہ پاسداران انقلاب کے انتہائی قریبی لوگ ہیں. مصطفیٰ خامنہئی کے بارے میں بھی اس لیے چینل 14 نے ایک دعویٰ کیا ہے، وہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ بالکل صورتحال کا کنٹرول لے چکے ہیں. ایک IRGC کے کمانڈر ہیں جن کا نام انہوں نے بتایا ہے کہ وہ احمد واحدی، وہ رابطہ کاری کا ذریعہ ہیں اور وہی ہدایت جاری کر رہے ہیں. اور اس حالیہ چند دنوں کے اندر مصطفیٰ خامنہئی صاحب جو ہیں وہ صورتحال کو مکمل ان کنٹرول لے چکے ہیں. وہ بالکل قومے میں نہیں ہے، بلکہ ان کی ہدایت پہ عمل ہو رہا ہے اور ان کی جانب سے ٹویٹس بھی آئے ہیں. تو سب سے پہلے تسنیم نیوز ایجنسی نے یہ خبر دی کہ ایرانی نیگوسیشن ٹیم جو ہے وہ بالکل پاکستان نہیں جا رہی، کیونکہ امریکہ نے نیول بلاکیڈ کر رکھا ہے. اور اس کے بعد ایرانی جو میڈیا کی تفصیلات آنا شروع ہوئیں، پاکستانی کچھ صحافیوں نے، تجزیہ نگاروں نے خبر دی کہ نہیں، ایرانین آ جائیں گے. یہ صرف امریکی جو اعلانات ہیں ناکہ بندی کے اور ٹرمپ کی جو بڑھکیں ہیں اور پھر ایران کے جو رد عمل ہے، یہ پبلک سینٹیمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. لیکن جیسے جیسے رات ڈھلی صورتحال سنگین ہوتی رہی، بالخصوص جو انہوں نے ایک ایرانین ویسل کو جو ہٹ کیا امریکہ نے، اس کے اوپر بھی تردید کر رہا ہے ایرانین میڈیا. تو معلوم ہوا کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ جتنی بھی توقعات ایران سے وابستہ کی جا رہی ہیں وہ ان ریئلسٹک ہیں. فریکوینٹ شفٹ ان پوزیشن، امریکہ کے موقف میں بار بار تبدیلی آ رہی ہے اور لیک آف ٹرسٹ ہمیں بلڈ ہو رہا ہے. ساتھ آن گوئنگ کانٹرڈکشنز، تضادات ہیں امریکی کال آف فیل کے اندر، اور کنٹینیوشن آف نیول بلاکیڈ، یعنی جو سیز فائر اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے کہ آپ نیول بلاکیڈ ناکہ بندی بحری بھی جاری رکھیں. یہ واقعتاً ٹرمپ نے جو اعلان کیا تھا یہ اس سیز فائر کی اسپرٹ کے خلاف تھا. پھر رات کے قریباً کوئی 10:30-11 بجے پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے. 45 منٹ طویل یہ رابطہ. شہباز شریف نے خود ٹویٹ بھی کیا، پریس ریلیز بھی جاری ہوئی، ایرانی میڈیا نے بھی تصدیق کی. لیکن اس پوری گفتگو میں جو خلاصہ منظر عام پر آیا، اس میں کہیں یہ ذکر نہیں تھا کہ ہم نے درخواست کیا کہ آپ آئیں، اور انہوں نے آنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا. دوستانہ خوشگوار ماحول، پہلے مذاکراتی دور میں آپ آئے، بہت شکریہ.
آن گوئنگ کرائسس میں پرائم منسٹر نے لکھا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں اپنے تمام دوستوں کو، تمام پارٹنرز کو، ایرانینز کو، جو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پرامن تصفیہ ہو، فیسیلیٹیٹ ہم کر سکیں، اور یہ کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ریجنل پیس کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے، اور باقی ماضی کی گفتگو اس میں کی گئی۔ یہ بھی ایک مایوس کن فون تھا کیونکہ اس میں کوئی نقطہ نہیں نکل سکا، سرا نہیں نکل سکا۔ پھر میں نے دیکھا کہ رات گئے تسنیم نیوز نے ایک تفصیلی تھریڈ جاری کیا جو پھر ایرانین میڈیا میں جگہ جگہ زیر بحث تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران اصل میں خطے کی بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے، اور انہوں نے ایک ایسے پلان کے بارے میں عوام الناس کو اور دنیا بھر کو آگاہ کیا جو نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا بالکل اس سے توجہ نہیں رکھ رہا تھا۔ کیونکہ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے صحافی جب بھی صورتحال کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو CNN، الجزیرہ، فاکس، براک ریوڈ، CBS وغیرہ، ABC، اس طرح کے چینلز دیکھیں گے، بلومبرگ، فائنینشیل ٹائم، پاکستانی ٹی وی دیکھ لیں گے۔ ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ایرانین میڈیا کی جو پلس ہے اس کو ضرور سمجھیں، کیونکہ وہاں پہ اصل ڈیٹیل آئی ہوئی تھی، اور یہ پہلی بار ہے کہ اتنی لمبی ڈیٹیل انہوں نے شائع کی۔ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم دونوں صورتحالوں کے لیے تیار ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں ڈپلائمنٹ کر رہا ہے امریکہ وار شپس کی اس پورے خطے میں، اور ہماری پوری نظر ہے، ہمارے ادارے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، انپریسیڈنٹڈ ایئر برج ہو رہا ہے جس میں ایکوپمنٹ آ رہا ہے، یعنی اس پورے علاقے میں مشرق وسطیٰ میں ایئر ٹو میں کہوں گا فضائی طور پر جو ٹریفک ہے امریکہ کی وہ بڑھ چکی ہے۔ طیارے آ رہے ہیں جو کہ نیا ساز و سامان لے کے آ رہے ہیں۔ C5 اور C17 طیاروں کا ذکر کیا کہ جو جنگی سامان یہاں لا رہے ہیں اس خطے میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو آئی لینڈ سیجر کی ایکسرسائز ہے وہ کی جا رہی ہے بحرین میں، کہ بحرین میں جو اڈے ہیں اس کے ذریعے ایرانین جو جزائر ہیں، چاہے وہ ابو موسیٰ ہو، خرگ ہو یا دیگر جزائر ہوں، ان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوششیں اور مشقیں جاری ہیں۔ یہ بڑا خطرناک انکشاف تھا جو ایرانی میڈیا کا رہا ہے ڈیٹیل کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینسو US ڈرونز جو ہیں وہ مختلف آئی لینڈس کے اوپر بھیجے جا رہے ہیں، مختلف جزائر کے اوپر بہت بڑی تعداد میں امریکی ڈرون جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایسی مشقیں ہو رہی ہیں، ایسی کوششیں ہو رہی ہیں مذاکرات کے نام پر کہ جزائر پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ریلوکیشن آف سم آف US ڈیفینس سسٹم اینڈ ریجن، کہ کچھ ان کے ڈیفینس سسٹم جو ہیں اس ریجن میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ ساؤتھ کوریا سے بھی آئے تھے، دیگر مقامات سے بھی آئے تھے، ریلوکیشن تو ہو رہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں جی دو سینیریو، یا تو یہ نفسیاتی حربہ ہے امریکہ کی جانب سے، یا پھر یہ دباؤ ڈالنے کے لیے یا جنگ کے لیے، دونوں صورتوں میں ہم تیار ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹ جو ایران کا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران کا جو پرپوزل تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا۔ US مسٹ ابینڈن اٹس ایکسیسو ڈیمانڈس، اپنی جو اضافی اور بے تکی ڈیمانڈس ہیں وہ ختم کریں۔ ماضی میں بھی ایسے حربے ہم پہ ڈالے گئے لیکن کامیاب نہ ہوئے، اب بھی یہ کامیابی نہیں ہوگی۔ اگر دوسرا منظرنامہ کھلتا ہے جزائر پر قبضہ کرنے کی کوشش، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایران ریسٹرینٹ کا مظاہرہ چھوڑ دے گا، ان تمام علاقوں کو ٹارگٹ کرے گا جس کا وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اور یہاں انہوں نے نام لیا باب المندب جو حوثیوں کے سائے میں ہے، جبوتی ایریٹریا ساتھ لگتے ہیں، اس کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکی انہوں نے دی۔ ساتھ ان کا آرامکو، سعودی سب سے بڑی آئل ریفائنری، نام لیا یمبو کا جو ویسٹ میں ہے، مدینہ پروونس میں، یہ ان تمام علاقوں سے ہٹ کے بنائی گئی تھی تاکہ دوسری طرف علاقوں میں جا کے کھلے، اسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ فوجیریا جو UAE کی سب سے بڑا پلانٹ ہے اسے ٹارگٹ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور یہ 4 جگہوں کا نام لکھا تسنیم نیوز ایجنسی نے اپنے ٹویٹ کے اوپر، آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پھر میں چلا گیا جو پولی مارکیٹ کی سچویشن تھی وہ بھی بتاتا ہوں۔ ایرانی عوام جو تہران میں رات گئے نکلے نا، حالانکہ وہاں بارش بھی ہو رہی تھی، وہ اس پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں میں ایران کے مزاج میں تبدیلی ہے، یا مجھے کہنے دیجئے کہ IRGC کا انفلوئنس زیادہ ہے۔ سیاسی قیادت اگر کوئی حکمت پہ مبنی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو جو ان کی ریزیلینس ہے، IRGC کا جو ہولڈ ہے وہ بھی سامنے آتا ہے۔ یہ ان نیوز ایجنسیوں کے ذریعے آنے والی اپڈیٹ آپ کے سامنے ہو، یا پھر رات کا عوام کا رات کو باہر آنا، اور وہ حکومت کے حق میں اور امریکہ پہ عدم اعتماد کے نعرے لگا رہے تھے، یہ رپورٹ بھی کیا مختلف نیوز ایجنسیوں نے۔ اب پولی مارکیٹ جہاں پہ دنیا بھر کی صورتحال کے اوپر شرطیں لگتی ہیں کیونکہ جوا کھیلا جاتا ہے اور اس میں امریکی حکام ان کا بھی حصہ ہے، اس میں ان کے رشتہ دار بھی ہیں، تو پولی مارکیٹ میں جو سیز فائر کا چانس تھا 19 تاریخ تک شام تک، وہ 69% تھا کہ سیز فائر میں اضافہ ہو جائے گا۔ 69% کوئی معاہدہ یا ڈیل ہو، اس کے اوپر 22% پر اتفاق تھا۔ میں اس کو بڑی معنی خیز طریقے سے دیکھتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لگنے والی شرطیں عموماً کامیاب ہوتی ہیں، تو یہاں لگی شرط میں سیز فائر کا امکان زیادہ ہے 69%، کیونکہ یہ 21-22 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے، اور کل یعنی منگل، اور پھر ممکنہ ڈیل مکمل طور پر اس کا امکان صرف 22% ہے۔ اس کا مطلب ہے فی الحال یہ جو اس میں تناؤ آیا ہے، صورتحال بگڑی ہے، اس بیچ میں اس پولی مارکیٹ میں بیٹ کرنے والوں کو امید یہ ہے کہ اگر صرف سیز فائر بڑھ جائے تو یہ کافی ہوگا، اس سے پہلے ڈیل ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ ایرانی سفیر ہے رضا امیر مقدمی یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے امریکہ، مسلسل ناکہ بندی تو گناہ ہم برداشت نہیں کریں گے، مزید جنگی جرائم کی دھمکیاں بھی برداشت نہیں کریں گے، غیر معقول مطالبات پر اصرار بھی برداشت نہیں کریں گے، جب تک بحری ناکہ بندی جاری ہے فالٹ لائنز برقرار رہیں گی۔ حالانکہ یہ وہی سفیر ہیں پاکستان میں جو جب پچھلے دور میں بھی بات کشید کی طرف گئی تھی تو انہوں نے ٹویٹ کر کے تسلی دلائی تھی کہ آ رہے ہیں، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، وفد بھی آ رہے ہیں۔
لیکن اب ان کے اکاؤنٹ سے بھی اگر اس طرح کا ٹویٹ آیا تو اس سے آپ سمجھیں کہ فی الحال ایرانینز ویلنگ نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ نیول بلاکٹ ختم کریں، اس کے بعد بات ہوگی. پھر یورینیم اصل مدعا تو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، مسئلہ یورینیم کا ہے، چاہے وہ 20 سال کی افسودگی ہو، 15 سال کی ہو، اس میں کمی کرنا ہو یا اس کے بدلے $20 ارب دینے ہو. اصل پھڈا وہ، اور ساتھ ہی پبلک جو پوسچرنگ ہے اس میں نیول بلاکٹ ایرانین کو بارے نہیں کھا رہا، کیونکہ سیز فائر کی ان کے نزدیک کھلی خلاف ورزی ہے. ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا تھا، پھر اس نے جب رات گئی، جب صورتحال بگڑی، ایران نے نہ کی، تو ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ داغ دیا، اس سے بھی لگا کہ نہیں کام گڑبڑ ہے. وہ کہتا ہے جی کہ ٹویٹ سے مراد میری ہے ٹروتھ سوشل پر جو پوسٹ ہے، وہ بعد میں ان کے حکام ٹویٹر پر بھی اس کا اسکرین شاٹ لے کے پوسٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ براہ راست ٹویٹر پر ٹویٹ نہیں کرتا. ٹویٹر سے جب اس کی لڑائی ہوئی تھی، پھڈا ہوا تھا، تو اس نے اپنا پلیٹ فارم کھول لیا تھا ٹروتھ سوشل. اس نے کہا جی ہماری ناکہ بندی جاری ہے اور جہاز کو قبضے میں لیا. ایرانی پرچم بردار جہاز تھا، توشکا اس کا نام ہے، 900 فٹ لمبا، جتنا ایک بہت بڑا طیارہ بردار بحری جہاز ہوتا ہے اتنا تھا. گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹر نے اسے خلیج عمان کے قریب روکا ہے اور جہاز کے انجنوں میں سوراخ کیا ہے. ہم دیکھیں گے اس میں ہے کیا، ہماری تحویل میں ہے. ایرانی تردید کر رہے ہیں کہ پاسداران انقلاب کی نیوی پہنچ گئی تھی، پسپائی اختیار کی امریکی فورسز نے. ایسا کچھ نہیں ہوا. اب جو یو اے میں عبد الخالق عبداللہ صاحب ان کے کوئی ایڈوائزر ہیں، ان کی گفتگو، ان کے ٹویٹس میں نے دیکھے. وہ کہتے ہیں کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ یو اے جیسے ممالک کو امریکی اڈوں اور امریکی انحصار سے جان چھڑانی پڑے گی، سیلف سفیشنس حاصل کرنی پڑے گی. یہ ان کو اس لیے سوچ رہا ہے کہ 2800 سے زائد بار یو اے ٹارگٹ ہوا اس جنگ کے دوران. اس خطے میں مشرق وسطیٰ کی پیٹرو ڈالر اکانومی ہو، پراپرٹی کی سیف ہیونس ہوں، یا نئے شہر آئی ٹی کے نام پہ بسانے ہوں، یا سرمایہ کاری کرنی ہو، وہ ساری کی ساری کھڈن لگ گئی اس جنگ کی وجہ سے، زیادہ میں آنے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے کافی زیادہ. اور وجہ ایران کا مطالبہ کہ آپ بحری اڈے، نیول اڈے اور جو ایئر سسٹمز ہیں امریکہ کے، ان پہ انحصار ختم کریں، کیونکہ یہ ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں. تو ان کی فیوچر بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے ساری صورتحال میں. اب میں نے دیکھا کہ بعد میں پھر رات گئے کچھ سفارتی ذرائع کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ تیاریاں یہاں پہ تو فل سوئنگ میں ہیں. یہ کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہوگی کہ اگر جے ڈی وینس آتے ہیں، وفد آتے ہیں اور ایران نہ آئے، انکار کر دے، یا ہو سکتا ہے دن بھر اگر انکار کی صورت رہے تو امریکہ بھی پول آف کر دے. تو مجھے کچھ باخبر لوگوں نے اطلاع دی کہ تسلی رکھیں، حوصلہ رکھیں، یہ کشیدگی اپنی جگہ ہے، لیکن بنیادی فریم ورک پر اتفاقی رائے ہے. جلد ایرانین وفد بھی پاکستان آ ہی جائے گا. مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہونے کی قوی توقع ہے، بھرپور امید ہے. اسی لیے یہاں پہ تیاریاں بھی جاری ہیں، اسی لیے یہاں پہ امریکی ایڈوانس پارٹیاں بھی آ چکی ہیں. 2 بڑے طیارے پہنچے تھے نور خان ایئر بیس کل، اس کی رپورٹ میں شام کے ویلاگ میں دے چکا ہوں. لیکن جانے سے پہلے عرض یہ کہ صبح تک جو تیاری ہم نے کی ہے، جو صورتحال سمجھی ہوتی ہے، دوپہر و شام تک ٹرمپ صاحب کی حسر بسر میں بھیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے. امید و دعا کریں، پولیٹیکل سکور کرنے کی بجائے امید اور دعا کریں کہ یہ اب امن ہو. کسی کے بارے میں نہیں ہے، پوری دنیا اس کی زد میں آ رہی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.